شہریار افریدی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لڑکھڑا گئے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ بشریٰ بی بی تفتیش کے لیے JIT کے سامنے پیش ہو گئیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ عمران خان کی سزا کے خلاف سماعت مقرر کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور پیٹرول بم کے بارے میں بھی۔ السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل سیاسی بازیگر ویورز۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار افریدی کو پیش کر دیا گیا۔ شہریار افریدی کے اوپر MPO 3 کے تحت گرفتار ہے، نظر بند ہے، گرفتار نہیں کہہ سکتے، نظر بند ہے۔ تو جب پیش ہوئے تو جسٹس بابر ستار جو مشہور وکیل رہے ہیں اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا DC کے اوپر، ڈپٹی کمشنر اور IG اسلام آباد کے اوپر۔ انہیں کہا گیا کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے، جب ان کو گرفتاری کا نہیں کہا گیا تھا تو آپ نے ان کو کیوں گرفتار کیا؟ تو اس پہ DC نے کہا کہ جی وہ حالات ایسے تھے کہ ہمیں شک تھا کہ امن امان میں رکنا پڑنے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جیل میں تھے تو آپ کو رکنا کہ کیسا پتہ پڑا کہ یہ کوئی امن امان تباہ کریں گے یا کیا، کیونکہ وہ جیل سے رہا ہونے کے بعد انہوں نے نظر بندی کے لیے گرفتار کیا۔ بہرحال سخت طریقے سے برہمی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جو ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور IG اسلام آباد، ان کے اوپر توہین عدالت کے لیے کہا گیا کہ آپ کے اوپر کیوں نہ توہین عدالت کا کیس ڈال دیا جائے۔ SSP کو بھی شوکاز کا نوٹس دیا، اور ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے شوکاز کے جواب دیے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم نے دیے ہیں۔ اس کے بعد شوکاز کے نوٹس دیکھنے کے بعد کہا کہ ہم آپ کے شوکاز کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں، اور آئندہ سماعت پہ آپ کے اوپر فرد جرم عائد کر دی جائے گی توہین عدالت کی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے شہریار افریدی جو ہے جیسے عدالت میں جو تھے، اس کے اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، انتہائی تکلیف دہ ماحول تھا، ان کو شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ بائیو میٹرک کرانے کے ٹائم پہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، فوری طور پہ ان کو پولیس کے کمرے میں لڑکھڑاتے ہوئے شہریار کو لے کے ان کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور فوری طور پہ ڈاکٹر کو طلب کر لیا گیا جنہوں نے ان کا چیک اپ وغیرہ کیا۔ اور یہ سب کچھ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ جیل میں جو بھی رہتا ہے وہ کھانا اپنی مرضی کے ساتھ نہیں کھا سکتا ہے، اور وہ چیزیں نہیں استعمال کر سکتا ہے جو گھر میں کرتے ہیں، تو تو کمزوری کی وجہ سے وہ لڑکھڑا گئے تھے۔ تو ڈاکٹروں کے علاج کے بعد دوائیاں وغیرہ دے دی گئی ان کو۔ اس کے بعد جناب شہریار افریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا۔ رجوع یہ کیا کہ جناب اب آپ جو ہے نظر بندی کے بعد اگر مجھے یہ رہا کر رہے ہیں تو یہ ان کو FIA کو اور انتظامیہ کو کہیں کہ مجھے دوبارہ گرفتار نہ کریں۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں ایک اپلائی کر لیا کہ مجھے دوبارہ گرفتاری سے بچایا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک استدعا کر دی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ بھائی مجھے ڈر ہے کہ مجھے یہ نظر بندی سے رہا ہونے کے ساتھ FIA والے دوبارہ اٹھا دیں گے، تو FIA کو اور دوسرے اداروں کو کہا جائے کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ اس کے بعد آپ کو چھوٹی چھوٹی خبریں اور جو ہے مختصر وہ پہلے میں بتا لوں، اس کے بعد میں بشریٰ بی بی اور توشہ خانہ کیس کے اوپر آپ سے شیئر کروں گا۔ تو آج عمران خان کے وکیل ہیں نعیم پنچوتا، انہوں نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ ڈالا ہے کہ بھائی آپ جو ہے سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کو B کلاس کی سہولیات نہیں ہیں میسر اڈیالہ جیل میں، اس میں اٹک جیل میں، تو ان کو آپ جو ہے B کلاس کی سہولیت کے لیے بھی آپ ان کو مہیا کریں۔
وکیلوں کے ایک لسٹ بھی دے دی انہوں نے کہ ہم اپنے قانونی سلسلے میں عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ لسٹ کے مطابق لوگ اجازت دی جائے کہ ہم ملاقات کر سکیں ان سے۔ اور اس کے بعد جو لکھا ہے کہ فوری طور پہ انہیں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے۔ تو یہ نعیم پنچولا صاحب ترجمان بھی ہیں اس کے پی ٹی آئی کے، اور وکیل بھی ہیں، اور عمران خان کے پراعتماد ساتھی ہیں، تو انہوں نے یہ لکھ دیا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چھوٹی سی خبر یہ بھی بتا دیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے حماد اظہر اور زبیر خان نیازی کے جو ہیں ملزمان، یہ دونوں ملزمان شو کیے، انہوں نے زمان پارک کے باہر پولیس کی گاڑیاں جلائیں تھیں۔ تو اب عدالت کا کہنا ہے کہ یہ جو گرفتاری سے چھپتے پھر رہے ہیں اور پیش نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کا اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ جج اعجاز احمد بٹر نے جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ ان کو یہ گرفتاری کے ڈر سے روپوش ہیں، لہٰذا ان کو اشتہار دے دیا جائے اخباروں میں اور ان کو اشتہاری قرار دے دیا جائے۔ تو اب یہ جو 2-3 بندے ہیں، حماد اظہر ہیں، زبیر خان ہیں، اور ایک اور صاحب ہیں، تو ان کو جو ہے اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک حکومت کی بھی چھوٹی سی خبر آپ کو سنا دیں۔ چھوٹی سی خبر ہے لیکن بڑا دھماکہ کیا حکومت نے۔ آنے والے جیسے ہی انہوں نے نئے وزیر اعظم نے چارج سنبھالا ہے، تو پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت انتہائی زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت جو ہے اس وقت جو ہے فی لیٹر 290 روپے کا دیا گیا ہے، اور ڈیزل 293 روپے فی لیٹر کا دیا گیا ہے۔ پیٹرول میں 17 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور ڈیزل میں 20 روپے کا اضافہ کیا دیا گیا ہے۔ اب یہ اضافہ تو معمولی تو لگتا ہے، لیکن جب یہ بڑھتا ہے تو کرائے بڑھتے ہیں، بس کے ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے، گڈس والی گاڑیاں جو ہیں ان کے کرائے بڑھیں گے، تو انسان سمجھ نہیں سکتا کہ کس طریقے سے گزارا کریں گے۔ ایک مزدور، اس کی سیلری دن کی جو بیچارہ دیہاڑی پہ کام کرے 700 یا 1000 روپے، وہ موٹر سائیکل پہ اگر اپنے کام تک جاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ میں کراچی یا حیدرآباد کا بتا دیتا ہوں کہ اگر کراچی کا ایک بندہ سوراب گوڈ سے سیکریٹریٹ ڈیوٹی بھی کرنے جا رہا ہے، جو چپراسی ہے، پیون ہے، 5 گریڈ میں، 8ویں گریڈ میں، 9ویں گریڈ میں، جو جن کی تنخواہیں محدود ہیں، 30,000 35,000 تک کی تنخواہیں، وہ اگر اپنے گھر سے سیکریٹریٹ جائیں گے ڈیوٹی کرنے کے لیے اور واپس آئیں گے، تو ان کا 1.5 لیٹر تقریباً استعمال ہوگا ڈیلی کا، صرف یہ گھر، باقی گھر میں بچوں کا یا اپنے استعمال کے لیے، صرف آفس سے گھر سے آفس تک یہ 450 روپے کا 1.5 لیٹر کا مطلب ہے 450، 500 اگر ڈیلی کا سمجھ لیں تو 15,000 روپے کا ان کی سیلری میں سے پیٹرول چلا جائے گا۔ تو 30-35 ہزار تنخواہ لینے والا مزدور ہو یا سرکاری لوور کلاس کا ملازم ہو، وہ باقی 15,000 1/3 آف دا سیلری وہ اپنے پیٹرول پہ خرچ کرے گا، تو باقی کیا کھائے گا، کیا پیے گا۔ کراچی میں یا دوسرے شہروں میں بسوں کا انتظام بھی جو ہے وہ بھی ناقص ہے، اگر ہے بھی تو وہ بھی اتنا ہی خرچہ کھا لیں گے۔ اگر اپنی موٹر سائیکل استعمال نہیں کرتے، بسوں پہ جاتے ہیں، تو ایک تو ٹائم پہ اپنے روزگار پہ نہیں پہنچ سکتے، اور دوسری بات کہ خرچہ آپ کا وہی آئے گا۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حکومت بڑھا تو دیتی ہے، لیکن یہ غریب غربا کا کیوں خیال نہیں کرتی۔ تو یہ پیٹرول پمپ جو ہے یہ عوام کے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہے۔ اس کے بعد جناب آتے ہیں ذرا عمران خان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں، جو اب تک کسی ٹی وی چینل نے خبر نشر نہیں کی۔ ایف آئی اے نے کل کی JIT نے جیل میں، اٹک جیل میں جا کر سپریڈنٹ جیل کے کمرے میں عمران خان سے سائفر کے گمشدگی کے بارے میں سوالات کیے ہیں اور تفتیش کی ہے۔ یہ تحقیقات جو ہے تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی، ان سے سوالات پوچھے گئے،
اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی موجودگی میں یہ ملاقات ہوئی اور ان کے آفس میں ملاقات ہوئی، اور اب تک کسی چینل نے سبسکرائب یہ اتنی نہیں کی ایشو ایک، اگر کسی نے کی ہے تو میری نظر سے نہیں گزرے۔ بہرحال یہ FIA کی JIT ٹیم نے جیل میں جا کے عمران خان کے ساتھ سوال جواب کیے ہیں سائفر کی گمشدگی کے بارے میں، اور سائفر کی گمشدگی کے بارے میں ان کے اوپر ایک کیس بھی آج دائر کر دیا گیا ہے FIA کی طرف سے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک بندہ جیل میں آلریڈی ہے، اس کو B کلاس کی سہولات بھی نہیں مل رہی ہیں، اتنے پریشانی میں رکھا بھی گیا ہے، اور ٹھیک ہے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، جو کچھ بھی سزا اپنی 3 سال کی کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ دھڑا دھڑ اور کیس بناتے جائیں گے۔ 180 کے قریب پہلے کیس ہیں، اس کے اوپر یہ ایک کیس اور اضافہ کرتے جائیں، کیا ہوگا اس سے؟ عوام جو ہے تنگ آ جائے گی۔ عوام جب یہ سنے گی تو اس کے سپورٹرز ہوں یا پبلک ہو، وہ اس چیز کو جو ہے سوچیں گے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور اس کا گراف عمران خان کا بجائے گرنے کے اور جو ہے بڑھتا جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ان کے اوپر مزید کیسز جو ہے وہ نہیں تھوپے جائیں، یعنی اوریجنل ہیں نہیں ہیں، سچے کیسز ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، الزامات ہیں یا واقعی جو حقیقت پہ مبنی، لیکن یہ چیزیں جو ہیں اب 180 کے حد ہو گئی، اس سے بس زیادہ کہ آپ کیا کہیں کہ پھر تو یا تو آپ ڈائریکٹ اس کو پھانسی چڑھا دیں۔ یہ ایسے بات نہیں ہوتی کہ 180 کیس کے بعد بھی آپ ایک ایک کر کے، اور ڈیلی ایک ہر ادارہ، ہر FIA ہو، نیب ہو، اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے عمران خان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے خلاف دھڑا دھڑ دے رہے ہیں۔ دیں بھائی، دیکھیں کہ عمران خان بھی کب تک سروائیو کر سکتے ہیں ان کو منہ دے دے کے، وکیلوں کو دیکھ کے۔ تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ تھی۔ آخر میں توشہ خانہ گھڑیوں کے سلسلے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں بات۔ کل عدالت نے بشریٰ بی بی کو کہا تھا کہ آپ تفتیش میں شامل ہو جائیں، اور یہ آخری موقع دیتے ہیں، اگر آپ شامل تفتیش نہیں ہوئی تو پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس کہنے کے بعد بشریٰ بی بی جو ہیں آج توشہ خانہ کے سلسلے میں عدالت کے آخری موقع دینے کی وجہ سے شامل تفتیش ہو گئی۔ شامل تفتیش ہونے کے ساتھ ان سے توشہ خانہ کی کئی تفتیشی ٹیم نے جو ہے 25 سوالات لکھ کے رکھے ہوئے تھے جو کہ ان سے پوچھے جانے تھے بشریٰ بی بی سے، لیکن 25 سوال نہیں پوچھے گئے، 23 سوالات پوچھے گئے ان سے، اور اس کا بیشتر جو ہے سوالوں میں توشہ خانہ کے سلسلے میں زیادہ سوالات تھے۔ تو توشہ خانہ کیس کے بارے میں جب بشریٰ بی بی کو کہا گیا کہ آپ کے جو ہے یہ جو گھڑیاں، اس کی رسیدیں کہاں سے بنوائیں اور کیا، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ جعلی رسیدیں، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ اچھا، پھر سوال کیا گیا کس نے بنوا کے دیں آپ کو، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں علم کہ یہ کس نے بنائی ہیں، یا میرا ان سے کوئی ایسا تعلق ہی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی اس بارے میں۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ آپ کی جو 2 آڈیو لیک ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ آپ کی آواز ہے، تو وہ کہا یہ سارا ٹوٹلی جھوٹ کے اوپر منہ بنی ہے، اور یہ میری آواز نہیں، میں ان سے انکار کرتی ہوں۔ تو ٹیم نے وہ دونوں کیسٹ دوبارہ ان کو چلا کے سنائی گئی، کہا کہ آپ یہ دیکھیں یہ آپ کی آواز ہے، آپ آئیڈینٹیفائی کریں اپنے آواز کو۔ تو انہوں نے سننے کے بعد کہا کہ جی یہ جو ہے یہ میری آواز نہیں ہے اور یہ فیک ہے، اور میں ان سے انکار کرتی ہوں۔ اس کے بعد ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دونوں آڈیو جو ہے شواہد کے لیے کافی ہے، لیکن اس کا فرانسک کرایا جاتا ہے، تو ان کے اوپر فرانسک کے لیے دونوں آڈیو بھیج دی گئی ہیں کہ اس کا فرانسک ہو جائے کہ آیا یہ بشریٰ بی بی کے ہیں یا یہ جھوٹ بول رہی ہے کہ میری نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی ہوگا اس میں سارا کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ سلسلہ تھا۔ اب بشریٰ بی بی کہ ایک تو عمران خان تو ہیں ہی ہیں، اب کوشش یہ ہے ان کی کہ بشریٰ بی بی کو کسی طریقے سے شوہر کے پاس بھیج دیا جائے، مقصد جیل میں بھیج دیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔
اب دیکھیں کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے، کچھ ریلیف عمران کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے، اور قانون کے سلسلے میں تو ٹھیک ہے، وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ 9 میں کا تخلیق کار جو ہے واقعات کا وہ عمران خان تھا، ٹھیک ہے، اس کی سزا بھگت رہا ہے 3 سال، مزید آپ کسی اور کیس میں 5 سال دیں، لیکن یہ کیسوں کے اوپر کیس دینا یا اس کی زوجہ کو جو ان کی بیوی ہے خاتون اول سابقہ اس کو پریشان کرنا ہے، تکلیف دینا، یہ اسلامی معاشرے میں عورتوں کے لیے نرم گوشہ رکھا جاتا ہے، چاہے وہ عمران کی بیوی ہو، چاہے میری بیٹی ہو، میری بیوی ہو، آپ کی ہو، کسی کی بھی خاتون، پاکستان کی کوئی بھی خاتون جو ہے وہ قابل احترام ہے، کہ وہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تو خواہ ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ ہاں اگر ان کا کوئی جرم ثابت ہوتا ہے کرپشن کا، جیسے 190 ملین پاؤنڈ، اس میں آپ اس کو بالکل عدالت میں منہ دینے دیں، وہ الزام ثابت ہو جائے تو بے شک بشرا بیوی کو سزا دے، لیکن یہ توشہ خانہ کی گھڑیوں میں وہ خود تو نہیں بیچی ہوں گی، ظاہر ہے عمران خان کے کسی دوست نے حماد اظہر ہو سکتا ہے، فواد چودھری ہو سکتا ہے، دوسرے مراد سعید ہو سکتا ہے، یہ کافی لوگ تھے جو ہر وقت عمران خان کو گھیرے میں رکھے ہوئے تھے، ان سے تفتیش کی جائے۔ ان کو اگر یہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں علم، تو ان کو مزید کا پوچھ کر کرنا میرے حساب سے غلط ہے۔ تو یہ تھی اب تک کے لیے جو ڈیولپمنٹ تھی، وہ میں نے آپ کے سے شیئر کی، پھر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جن دوستوں نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔